اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمته علینا بالہدایت الحیدریہ ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية نار السماوات رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہوئے دعائے آقا امام عصر و زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہم وعلا ویسے رکھے مجھے بولنے میں تھوڑا سا آسانی ہوگی. ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد والا. تھوڑا سا فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. نعرہ صلوات. ذکر اس بی بی دو عالم کا ہے کہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اولین اور آخرین میں سے ہر مستور کی سردار ہیں فاطمہ زہرا، جن کی اپنی جنت خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں ہے.
الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے. جس کے قدموں میں حسنین کریمین کی جنت ہے، اس کی اپنی جنت خدیجہ کے قدموں میں. یقیناً تمام ازواج رسول بنص قرآنی امہات المومنین ہیں، لیکن جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں بات کہاں تک پہنچتی ہے کہ مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. ہر زوجہ رسول ان کے پاس بنص قرآنی ام المومنین کا لقب ہے. اس ام المومنین کا مطلب کیا ہے وہ کبھی اور عرض کروں گا، اس وقت گنجائش نہیں کہ تفصیل میں جاؤں. ماں سے حجاب نہیں ہوتا، لیکن تمام ازواج رسول سے زیادہ سختر حجاب ہے بنص قرآنی سورہ احزاب کی آیات کے مطابق. تو اگر ماں ہے تو پھر حجاب کیسا ہے؟ ماں سے ایک بیٹا یا بیٹی وہ ورثے میں ترکہ پاتے ہیں، لیکن یہاں کوئی ورثہ نہیں ہے. تو ماں کہا ہے لیکن ماں کے احکامات کیوں نہیں ہیں؟ تو اشارہ فقط کر دوں، یہاں ماں سے مراد یہ ہے کہ گویا بعد از وفات رسول بھی کوئی شخص ان سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ماں کی حیثیت قرار دی گئی. اب یہ کہ قرآن ازمپشنز پہ تو بات کرتا نہیں ہے، بہت سو کے منصوبے میں یہ تھا کہ بعد از وفات رسول جو حضور کے حرم میں ہے وہ ہمارے حرم میں آ جائیں، تو قرآن نے اس بات کی پابندی لگا دی. لیکن بہرحال ازواج رسول وہ مومنین کی ماں تو ہیں، لیکن ان میں فاطمہ کی ماں کوئی نہیں ہے. فاطمہ کی ماں فقط خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. جس بی بی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں قصیدہ پڑھا ہے. سورہ ضحیٰ قرآن کا 93rd سورہ ہے جو 2 قسموں سے شروع ہوتا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہ قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، اور خدیجہ سے پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام. اے میرے ساتھ دیکھیں، اسلام صدقہ ہی 2 چیزوں کا ہے، یا خدیجہ کے مال کا یا ابو طالب کی آل کا. اسلام کل صدقہ ہے 2 ہستیوں کا، یا خدیجہ کے مال کا یا ابو طالب کی آل کا. دونوں کا احسان ہے رسول اللہ پر. مختصر سا احسان تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے اپنا مال صرف کیا، ابو طالب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو قربان کیا. لیکن مختصر سا احسان تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کا جب ازدواج ہوا تو رشتہ خود بھجوایا تھا، اس لیے کہ کہیں حضور پر یہ الزام نہ آنے پائے کہ حضرت خدیجہ کی دولت کی خاطر شادی کر رہے ہیں. معمول کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکے والے رشتہ بھجواتے، لڑکی والے قبول کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن حضرت خدیجہ نے سنت کو بدل دی کہ نہیں، میں خود رشتہ بھجواؤں گی. تاریخ میں کہ حضرت خدیجہ نے خود خواستگاری کی، خود رشتہ بھجوایا کہ میں آپ سے ازدواج کرنا چاہتی ہوں، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام نہ آنے پائے کہ انہوں نے خدیجہ کی دولت کی خاطر شادی کی. کہ نہیں، میں شادی کروں گی. اور پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا تو اس خطبہ نکاح میں بھی اس الزام کو دھو دیا کہ وَإِنْ كَانَ لِمُحَمَّدٍ مَالٌ قَلَّ. یہ حضرت ابو طالب کے خطبہ نکاح کے الفاظ ہیں. اگرچہ کہ میرے بھتیجے محمد کے پاس مال دنیاوی تو کم ہے، وَإِنْ كَانَ لِمُحَمَّدٍ مَالٌ قَلَّ قلیل ہے، وَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ. لیکن وَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ. پہلے تو کہا مال چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح ہے، آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے. یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فلسفہ مال بیان کیا اور کہا وَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ. اس کے پاس تو ایک بہت بڑی خبر ہے. نبا اسی نبی سے، یہ مستقبل کا نبی بننے والا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے نبوت کی خبر دے. وہ کافر نہیں ہوتا، وہ محسن اسلام ہوا کرتا ہے. اگر ابو طالب کے ایمان پر بات کرنے کا شوق ہے تو تشریف لے آئیے، بات کر لیجیے. ہم تو ایمان ابو طالب پر نہیں، ہم تو عصمت ابو طالب پر بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر علی کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی تو ہر ایک کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی.
تو ایک حضرت خدیجہ نے بھی احسان اس طرح سے کیا حضور کی شخصیت پر، کیونکہ ان پر حرف نہ آنے پائے، اور ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام نے احسان کیا کہ کہیں میرے بھتیجے پر یہ الزام نہ آنے پائے کہ مال کی خاطر شادی کر رہے ہیں، لہذا خطبہ نکاح میں اس بات کو بیان کیا، تو پروردگار ان دونوں کا احسان ہو گیا، تو حل جزاء الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس احسان کا صلہ یہ عطا کیا کہ خدیجہ کا بھی احسان تھا، ابو طالب کا بھی احسان تھا، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دیا، ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دیا۔ میرے ساتھ آپ دیکھیں، مل کے سلوات بھیجیں نا یہاں سے وہاں تک، اتنے مومنین ہیں۔ اللہ صلی علی رمضان المبارک کا مہینہ، حدیث میں خود حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ اس ماہ میں ہر اہل قبلہ کو معاف کر دے گا سوائے 3 لوگوں کے، اللہ 3 لوگوں کو معاف نہیں کرے گا اس ماہ میں بھی۔ اچھا، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو آپ نے نیچے سے اشارہ کیا، لیکن حدیث میں جو ہے اگر حضور نے 4 کہا ہوتا تو میں 4 کہہ دیتا، لیکن جب انہوں نے 3 کہا ہے تو میں بھی 3 ہی کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا، اہل قبلہ میں سب کو معاف کر دے گا۔ اہل قبلہ کا مطلب بھی جانتے ہیں؟ اہل قبلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قبلہ کی معرفت رکھتا ہو، جو خانہ کعبہ کو فقط اس کے سامنے رخ کر کے نماز نہ پڑھ لیتا، اسے پتا ہو کعبے کی عظمت کیا ہے، اسے پتا ہو کہ کعبے سے اللہ نے عطا کیا کیا ہے اسے۔ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے مصطفیٰ ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، بڑی عجیب آیت ہے یہ، کہ دیکھیں آپ روزے رکھ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ قبلہ تبدیل کر رہا ہے تاکہ مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ جانے مصطفیٰ کیوں راضی ہیں اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بلمس بیت اصبح قبلۃ، حمد اس پروردگار کی کہ جس نے کعبے کو یہ شرف عطا کیا کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، من کان بلمس بیت اصبح قبلۃ، کل تک جو فقط گھر تھا وہ قبلے میں بدلا۔ یہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کے اس خطبے کا جملہ ہے جو کعبے کی چھت پر ارشاد فرمایا۔ اچھا تعجب کی بات نہیں کعبے کی چھت پہ کوئی چڑھ جائے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام نے سمجھایا کہ مسلمانوں تم میں اور ہم میں فرق ہی ہے، جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا منبر ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے متقدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا، اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورے میں جو سورہ نمبر 93 ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میں حدیث مکمل کر دوں کہ حضور نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اہل قبلہ کو اس ماہ میں معاف کرے گا سوائے 3 لوگوں کے۔ پہلا وہ کہ جو آپ کے والدین ہوں، یہ میں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے والدین اس سے راضی نہیں ہیں تو رمضان میں دن بھر روزہ رکھے، راتوں کو عبادت کرے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر مستحب عبادت چھوڑنی پڑ جاتی ہے چھوڑ دی تھی، لیکن والدین کو پہلے راضی کیجیے۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے جو اپنے اندر لیاقت ہی نہ پیدا کر سکے کہ اللہ کی مغفرت اس تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کچھ باتیں جو بڑی اہم ہیں، رمضان کا مہینہ میں چاہتا ہوں عرض ہو جائے۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، جو میرا نام سنے مجھ پر درود نہ بھیجے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مل کے صلوات دیتے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
عبادت ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ تو خود روزہ نہیں رکھتا نا، آپ کو حکم ہے روزہ رکھیں۔ اللہ خود نماز نہیں پڑھتا لیکن آپ کو حکم ہے روزہ رکھیں، کیونکہ وہ نماز کیسے، وہ معبود ہے، وہ عبد نہیں ہے۔ لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پہلے اللہ درود بھیجتا ہے، ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو اے ایمان والے، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ آپ پر بھی حکم ہے اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صاحب تھے جو مولوی صاحب گفتگو کرنے کے لیے کسی اسکول میں پہنچے اور انہوں نے تقریر فرمائی، اور اس کے بعد کہا بچوں سے کہ کوئی سوال جواب ہو تو کر لو۔ اور یوزولی ہوتا یہ ہے کہ جب ایسی کوئی شخصیت بڑی آتی ہے تو پلانٹڈ بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کہ جو پہلے سے بیٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کیا سوال پوچھا جائے۔ تو ان میں سے ایک ان پلانٹ بچہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرا سوال یہ کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے سوال کیا تم شیعہ تو نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا شیعہ بھی ہوں اور سید بھی ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا ہمیں کیا پتہ اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ واجب الوجود ہے، ہم کیا جانے اللہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا میں بتاؤں حضرت کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، تمہیں کیا پتہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو بچے نے بیٹھتے بیٹھتے کہا حضور میں بتاتا ہوں اللہ کیا کر رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 56 آیت درود، وہ سورہ احزاب جس میں آیت تطہیر بھی ہے، لیکن اس کا کمپلیشن ایک اور ہے۔ آیت نمبر 56 آیت درود اور آیت 57 جا کے دیکھیے گا، اللہ فقط درود نہیں بھیج رہا، اللہ لعنت بھی بھیج رہا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے۔ بات واضح؟ تو یہ تین افراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا، آپ کے والدین جو اپنے اندر ظرفیت نہ پیدا کرے، دوسرا یہ کہ جو حضور کے نام سے ان پہ درود نہ بھیجے، لہذا ان عبادتوں کو انجام دیں اور ان اعمال کے بارے میں محتاط رہیں۔ زیادہ طول کلام نہیں ہے، سورہ ضحیٰ میں نے پڑھی، بار بار میں نے آیتیں پڑھی ہیں، ابھی ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ یہ دو قسموں سے شروع ہوتا ہے سورہ، والضحیٰ واللیل اذا سجی، صبح کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجی، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، ہم نہ آپ سے ناراض ہوئے نہ کبھی ہم نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے۔ کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا نا، تو لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا تھا کہ محمد کا خدا اس سے ناراض ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ ہم کبھی آپ سے ناراض ہوئے نہ کبھی ہم نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیت نازل وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اسی سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورہ ضحیٰ نازل ہوا اور پھر سورہ کوثر نازل ہوا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تو کیا آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کو نہیں پالا؟ سوال ہے پالا اللہ نے تھا یا ابو طالب نے تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے پالا تھا۔ دنیا میں اہتمام کس کے ذریعے سے کیا تھا؟ مجھے بتلاؤ پورے قرآن میں اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو؟ بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ کیا تم یہ سمجھ کیا اللہ نے کہا یہ میرا کام ہے؟ یہ صفت انبیاء کی ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ جو کنکریاں پھینکی ہے نا یہ آپ نے نہیں پھینکی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ یہ جو انبیاء کی صفت تھی نا ابو طالب علیہ السلام کے لیے عطا فرمائی کہ میں نے پالا محمد، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، حضور کا مقام خدا کے بعد سب سے افضل کائنات ہے، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے ابو طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ
غیر معروف تھے، ہم نے آپ کو معروف بنایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ تنگ دست تھے، میں نے آپ کو غنی کیا. امام فخر الدین رازی جیسے متعصب مفسر نے بھی لکھا فَأَغْنَاهُ بِمَالِ خدیجہ، اللہ نے غنی بنایا حضرت خدیجہ کے مال سے. بھائی صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے کچھ اور تھے، اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ کچھ اور تھے، جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہ سورہ 2 قسموں سے شروع ہوتا ہے، سورہ ضحیٰ. اچھا قرآن میں ذرا غور کیجئے گا، رمضان کا مہینہ ہے تو ذرا قرآنی نکات کچھ آ جائیں تو اس ہمارے لیے بھی سعادت ہو جائے گی. قرآن میں کچھ سورے ایسے ہیں جو ایک قسم سے شروع ہوتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے کہ جو ایمان لے کر آئے، نیک کام کیے، صبر کی تلقین کرتے رہے، حق کی وصیت کرتے رہے، یہ خسارے سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ وہ سورہ جو ایک قسم سے شروع ہوتا ہے. قرآن میں کچھ سورے ایسے ہیں جو 2 قسموں سے شروع ہوتے ہیں. سورہ ضحیٰ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کی صبح کی روشنی کی قسم، رات کی قسم جب وہ چھا جائے. قرآن میں کچھ سورے ایسے ہیں جو 3 قسموں سے شروع ہوتے ہیں. ذرا یہ کچھ قرآن نکات آ جائیں، ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. کچھ سورے ایسے جو 3 قسموں سے شروع ہوتے ہیں. وہ کون سے سورے ہیں؟ سورہ عادیات ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید. عجب سورہ یہ. ان سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم جو میدان جنگ میں صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے ہیں. کیا بات ہے، یہ سورہ عادیات ہے. اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے. ذرا جا کے دیکھیے گا یہ کن گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے اللہ، کس کی سواری کی قسم کھا رہا ہے اللہ. غزوہ ذات السلاسل تھا، توجہ رکھیے گا، صبح کا وقت تھا، امیر المومنین علی بن ابی طالب نے دشمن پر حملہ کیا. حضور مدینہ میں تھے، نماز پڑھا رہے تھے. سورہ الحم کے بعد حضور نے پڑھنا شروع کیا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. نماز مکمل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سورہ تو ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے، یہ کون سا سورہ ہے؟ کہا ابھی نماز میں نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. کہا ابھی نماز میں نازل ہوا. کہا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ کہ علی نے صبح کے وقت حملہ کیا ہے. اللہ نے علی کے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے اس سورے میں کہ ان مجاہدوں کے گھوڑوں کی قسم کے جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں. اچھا مجھے میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ احترام رہے تمام فرقوں کا، لیکن آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. تاریخ اسلام کی کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، حضور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ بڑی سے بڑی کوئی شخصیت ہو، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے. بھائی مجھے کسی شخصیت کا نام بتاؤ کہ کسی کی قسم کھائی ہو، لیکن اللہ نے علی کی گھوڑوں کی قسم کھائی ہے. وہ جسے اللہ نے علی کی سواری کے برابر نہیں سمجھا. جسے اللہ نے علی کے گھوڑوں کے برابر نہیں سمجھا. مجھے بتلاؤ کسی اور کی قسم کھائی ہو؟ علی کی سواری کی قسم کھائی ہے. والعادیات ضبحا، اور یہ علی کی سواری پہ سجدہ تھا کہ قسم کھائی جائے. ورنہ اب خیر چلیں، جو بات ہوتی ہے وہ پہنچ ہی جاتی ہے. ممبر حسین کا صدقہ ہے کہ بین الصدور ہی بہت کچھ پہنچ جاتا ہے، کچھ نہ کہے پہ پہنچ جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے. تو میدان جنگ میں جو قسم تھی وہ علی ابن ابی طالب کی کھائی جا سکتی تھی. کیا کہنا، یہ حاکم شام کا جملہ ہے کہ میدان جنگ میں علی کے مقابلے میں فرار کر جانا یہ بزدلی کی دلیل نہیں ہے. یہ سمجھے آپ نے کیا کہا؟ ویسے فرار کر جانا بزدلی ہے، کاش وہی توفیق نصیب ہو جاتی کہ اس کو دیکھ لیتے، لیکن کہ علی کے مقابلے میں فرار کر جانا بزدلی نہیں، یہ نیچرل ہے.
امام شام نے کہا تھا خیر الورا من بعد احمد حیدر الناس ارض والوسیع سماء. اب 21 رمضان کی تاریخ آئے گی جب مولا علی کی شہادت ہوئی تھی نا، تو سخت ترین دشمن مولا علی وہ بھی ایک لمحے کو رو پڑا تھا. کہتا ہے علی دنیا سے چلے گئے. اور ہوتا نا کہ انسان اپنے اوپر ضبط نہ کر پائے، سخت ترین دشمن. سبحان اللہ. تو ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، چلیں یہ بھی گزارش کر دوں. آف ایئر ایک گفتگو تھی، آن ایئر نہیں، آف ایئر. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے. تو صفین پہ بات ہوئی. ایک بزرگ محترم مفتی صاحب ہیں، ان سے اور ان کا بہت احترام کرتا ہوں. میں نام اس وقت نہیں لینا چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کنٹروورسی بن جائے، لیکن یہ کہ میں واقعی دل سے کہہ رہا ہوں ان کا احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ حق طلب ہے. تو انہوں نے کہا کہ حاکم شام کا نام لے کے کہا کہ امیر معاویہ وہ آئے تو تھے علی کے مقابلے پہ، ہم علی کو حق سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ صحابی رسول تھے لہٰذا ان کے بارے میں ساکت رہیں گے، نہیں کہیں گے کچھ. تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن صحابیت کی جو ڈیفینیشن ہے پہلے وہ طے کر لیجئے کیا ہے. پہلے وہ ڈیفینیشن طے ہو جائے، اس میں ڈیفینیشن میں جو آ جائے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اور پھر ہم نے گزارش کیا، بہت سادہ سی بات ہے، آپ کے ذہن میں رہ جائے، کام کی بات ہے یہ. کہا دیکھیے جس نے پنجتن سے جنگ کی ہے وہ صحابیت کی ڈیفینیشن سے باہر ہو جاتا ہے. جس نے مولا علی سے جنگ کی ہو، جس نے حسین سے جنگ کی ہو، وہ صحابیت کے کیوں؟ اس لیے کہ پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے ہاں یہ حدیث ہے نہیں جو سرکار ختم مرتبہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کتابوں میں لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا کہ یا علی حرب کا حربی وسلم کا سلمی، اے علی آپ کی جنگ میری جنگ، جو آپ سے لڑے وہ مجھ سے لڑ رہا ہے. اچھا جو علی کے مقابلے میں آئے یعنی وہ محمد کے مقابلے پر آئے، تو وہ محمد کے مقابلے پر بھی آئے اور صحابی بھی رہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ چھوٹی سی بات ہے. تو اگرچہ کہ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ پنجتن پاک کو وہ عین رسول سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، عین نہیں سمجھ رہا، میں عین نہیں سمجھ رہا. رسول اللہ نے خود جز کہا تھا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو جو کوئی پنجتن کے مقابلے پر آیا وہ اس تعریف سے باہر ہو گیا، تو جو اس تعریف میں رہ گیا وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے. بات واضح ہو رہی ہے. تو میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیر المومنین کی سواری کی قسم کھائی ہے سورہ عادیات میں. 3 قسمیں ہو گئیں، یہ وہ سورہ جو 3 قسموں سے شروع ہوتا ہے. قرآن میں کچھ سورہ ایسے ہیں کہ جو 4 قسموں سے شروع ہوتے ہیں. میرے خیال میں سورہ یہ یاد ہے سب کو، کم از کم ابتدائی آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ وہ سورہ ہے جو 4 قسموں سے شروع ہوتا ہے. طور سینا کی قسم، ھذا البلد الامین، شہر مقدس کی قسم. اچھا یہ اس میں کوئی ربط سمجھ میں آ رہا ہے؟ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، پہاڑ کی قسم، شہر کی قسم. اس میں ربط یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا نا، تو طوفان جب تھما تو انہوں نے ایک پرندے کو بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ کہاں پر خشکی ہے. تو وہ ایک زیتون کا پتہ لے کر آیا تھا وہ پرندہ، یہ بتلانے کے لیے کہ فلاں مقام پر خشکی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ جاتے تھے اور سرکار ختم مرتبت کے شہر کی قسم کھائی. تو انجیر کی قسم، زیتون کی قسم. انجیر وہ درخت ہے کہ جس کے قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم کو جانے سے منع کیا تھا. تو یہاں مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے، در حقیقت کی اشارہ ہے کہ زمانہ آدم کی قسم، زمانہ نوح کی قسم، زمانہ موسیٰ کی قسم، زمانہ مصطفیٰ کی قسم. اگر رمضان نہ ہوتا تو شاید اتنی تفصیل میں نہ جاتا، کیونکہ لکل شیء ربیع، ربیع القرآن شہر رمضان. امام باقر علیہ السلام کا کلام ہے کہ ہر شے کی ایک بہار ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سبحان اللہ. ہر شے کے لیے ایک بہار ہے. قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کو جاری رکھیں، کم از کم 10 آیتیں روزانہ پڑھیں. کم از کم یہ منیمم ہے جو بتلایا گیا احادیث میں. فرمایا کہ جو 10 آیتوں کم از کم پڑھے لم یکتب من الغافلین، اللہ اسے غافلین میں نہیں لکھے گا.
یعنی غفلت کرنے والوں میں اللہ نہیں لکھے گا جو 10 آیتوں کو پڑھے. یہ رمضان کا دستور العمل نہیں ہے. رمضان کا دستور العمل ایک دن میں 1 سے 12 ہے انشاءاللہ, لیکن رمضان کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ 10 آیتوں کو کم از کم پڑھیں. اس سے بڑھنا چاہیں, حدیث میں آیا کہ ینبغی للمسلم یقرأ 50 آیہ فی کل یوم و لیلہ. ایک مسلمان کے لیے سزاوار ہے کہ 50 آیتوں کو پڑھے دن میں یا رات میں. فرمایا جو 50 آیتوں کو پڑھے گا اللہ اسے ذاکرین میں لکھے گا. امام حسین کی حدیث ہے. جو 10 آیتوں کو پڑھے اللہ غافلین میں نہیں لکھے گا, جو 50 آیتوں کو پڑھے اللہ ذاکرین میں لکھے گا, جو 100 آیتوں کو پڑھے اللہ قانتین میں لکھے گا, یعنی عبادت گزاروں میں. تو لہٰذا قرآن کی تلاوت کو, یہ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ اس میں توفیق عطا کر دیتا ہے, اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ. یہ وہ سورہ جو 4 قسموں سے شروع ہوتا ہے. قرآن کا ایک سورہ ایسا ہے جو 5 قسموں سے شروع ہوتا ہے. 1 قسم, 2 قسمیں, 3 قسمیں, 4 قسمیں, 5 قسمیں. 5 قسموں سے سورہ شروع ہوتا ہے. سورہ فجر, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. فجر کی قسم 10 راتوں کی قسم, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر جفت کی قسم, طاق کی قسم, واللیل اذا یسر اس رات کی قسم جو گزر رہی ہے. هل فی ذلک قسم لذی حجر کیا ان قسموں میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں نہیں ہیں. فجر کی قسم اس کی تعویل ہے, ہر آیت کی تعویل ہے, تفسیر بھی ہے اور تعویل بھی ہے. تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ گہرائی کے جو حدیث سے معصوم کے علاوہ سمجھ میں نہ آ سکے, وہ ہے تعویل. تو خود سرکار ختم مرتبت کی حدیث ہے, بعد میں ائمہ نے نقل کیا ہے حضور سے کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. فجر کی قسم یہ حضرت حجت کی قسم ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. واللیال عشر 10 راتوں کی قسم, یہ 10 ائمہ کی قسم ہے یہاں. اور فرمایا من الحسن الی الحسن, پہلے حسن سے آخری حسن تک کی قسم, یعنی حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک کی قسم. یہ 10 ائمہ ہو گئے. حضرت حجت کی قسم, 10 ائمہ کی قسم, یعنی حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک کی قسم. یہ حدیث کی روشنی میں, ورنہ میں خود سے نہیں کہہ سکتا جب تک حدیث معصوم نہ ہو. والشفع والوتر 2 برابر کی ہستیوں کی قسم. 14 معصومین میں کون برابر کی ہستی ہے؟ مرج البحرین یلتقیان, اللہ نے 2 سمندروں کو ملا دیا. بینہما برزخ لا یبغیان, ان کے درمیان ایک برزخ ہے کہ جو دونوں ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, اللہ نے ان سمندروں سے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اپنی کتاب کا حوالہ نہیں, علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے اس حدیث کو کہ مرج البحرین یلتقیان, اللہ نے سمندروں کو ملا دیا. یہ 2 سمندر علی و زہرا ہیں سلام اللہ علیہما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے بحر علم و حکمت کو ملایا ہے بحر عصمت و طہارت سے. بینہما برزخ لا یبغیان, درمیان میں ایک برزخ ہے, ایک حد فاصل کہ کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کریں گے. حضور نے کہا انا برزخ, برزخ میں ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, ان سمندروں سے اللہ نے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے. لؤلؤ کہتے ہیں صف موتی کو, کیا ربی ولادت آنے والی ہے. مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. امام حسن علیہ السلام کا ذکر, لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام, مرجان سے مراد حسین علیہ السلام. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ پنجتن کا ذکر ہو رہا ہے ان آیتوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں قربان ہو جاؤں امام حسن علیہ السلام کے جس انداز سے آپ نے اس پر اپنی مودت کا اظہار فرمایا. حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ذکر کم ہوتا ہے, جو یہ ہماری کوتاہی, ہماری بد نصیبی ہے, لیکن کم از کم 15 رمضان میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے, بھرپور اہتمام ہونا. حسن وہ ہے جو حسین کے بھی امام ہیں. حسین کے امام کا نام حسن ہے. ایک جملہ زبان پہ آ گیا, کہہ دوں یہاں پر. حسن
کا مطلب ہے جس میں ساری خوبیاں جمع ہوں. حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن، لغوی ترجمہ اس کا ہے، اس میں مصغر ہے عربی میں. حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن، یعنی امام حسین کا الگ سے نام نہیں رکھا گیا، کہا گیا یہ چھوٹا حسن ہے. حسن کو چھوٹا کر دیں تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کر دیں تو حسن بنتا ہے. ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، اور جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارمان. میرے ساتھ پڑھیں گے، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارمان. اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے، ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے، وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان. نہیں، ساری امامت ابو طالب کے گھر کا صدقہ ہے. 12 ائمہ کے باپ ہیں ابو طالب. حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہوں، باقر ہو کے جعفر ہو کے موسیٰ کے رضا ہوں، جواد تقی ہو یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. بات ہو رہی ہے؟ بس بات ختم ہو گئی. اچھا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں گفتگو کا. میں نے عرض کیا قرآن کے کچھ سورے ایک قسموں سے بڑی گنجائش میں بات ہو سکے. 2 قسموں کے سورے ہیں، 3 قسموں کے، 4 قسموں کے، 5 قسموں کے.
پھر قرآن میں کوئی سورہ ایسا نہیں جو 6 قسموں سے شروع ہوتا ہو، کوئی سورہ ایسا نہیں۔ قرآن میں پھر کوئی سورہ ایسا نہیں جو 7 قسموں سے شروع ہوتا ہو، جو 8 قسموں سے شروع ہوتا ہو، جو 9 قسموں سے شروع ہوتا ہو، جو 10 قسموں سے شروع ہوتا ہو۔ پھر قرآن میں ایک سورہ ایسا ہے جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے، اس کا تعلق بھی رمضان ہی سے، اس لیے گزارش کر رہا ہوں۔ ایک سورہ ایسا جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے۔ نماز عید پہ جائیں گے انشاءاللہ تو امام جماعت سورہ الحمد کے بعد ایک سورہ پڑھیں گے جو آپ سنیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ یہ سورہ 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ بڑا اہم پیغام ہے اس لیے عرض کر دیا اسے، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ جائے۔ کہاں کہاں تک تعویل عرض کی جائے، اس کی تعویل ایک یہ بھی ہے کہ غدیر کے میدان میں جب ایک شمس نے قمر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور کہا تمن کن تو مولا فحاظ علی الموت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ جو نعرہ حیدری کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی کی یاد ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یا علی کہیے تو ثواب تو ویسا ہی ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر گئے تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک عالم تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%۔ کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%۔ کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔ گفتگو تمام ہو جائے۔ سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جو وہ سورج کے ساتھ ساتھ آ جائے۔ والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، دن کی قسم جب اس کا اجالا چھا جائے۔ واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم اس کی تاریکی چھا جائے۔ والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ والارض وما طحاها، زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم۔ والارض وما طحاها ونفس وما سواها، نفس کی قسم اور اس کے سنوارنے والے کی قسم۔ یہ 11 قسمیں کھانے کے بعد کا فالہمها فجورها وتقواها، اس نفس میں ہم نے فجور بھی رکھا ہے، تقوی بھی رکھا ہے۔ قد افلح من زکاها، یہ 11 قسمیں کھائیں اس لیے کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ تزکیہ نفس کا پیغام ہے۔ آیت اللہ بہجت کا جملہ تھا، جب اسے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ ہمیں نصیحت کیجئے کیا کرنا چاہیے ہمیں، رمضان کے لیے بڑا اہم پیغام ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، بتلائیے، کو نصیحت کیجئے۔ تو انہوں نے بتلایا نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، انہوں نے جواب دیا، لوگ اس پر پریشان، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، نظر حرام نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، قطع رحمی نہیں کرنی۔ یہ جو نہیں کرنا اسے سمجھ لیا، اگر عبادتوں میں خضوع و خشوع نہ آ جائے تو اب پہ بات ہی کیا ہے۔ یہ کیا نہیں کرنا یہ زیادہ اہم ہے کیا کرنے کے مقابلے۔ اپنے آپ کو اور حرام باتوں سے محفوظ کر لینا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سوچو کہ کیا نہیں کرنا، اس پر پابندی کرو کہ یہ نہیں کرنا، مجھے جھوٹ نہیں بولنا، زبان سے غیبت نہیں کرنی، نظر حرام نہیں، مال حرام نہیں، نماز میں توجہ رہے گی۔ انہی سے کسی نے پوچھا تھا کہ نماز میں خضوع و خشوع رہے، کوئی توجہ رہے تو بیان کیجئے کیسے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ نماز کے علاوہ باقی اوقات میں اللہ کو یاد رکھو، نماز میں خود بخود اللہ یاد رہے گا۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے، یہ میں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، اور آپ جہاں جہاں تک بات پہنچ رہی ہے، نماز کے علاوہ باقی اوقات میں اللہ کو یاد رکھو۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی زندگی میں تو کوئی شیطان بنا رہے، مصلی پر آئے اللہ اکبر تو اللہ یاد آئے، 5 منٹ تک اللہ یاد رہے نماز میں، اس کے بعد پھر شیطان بن جائے نا۔ نماز ہماری زندگی کا تسلسل ہے، جیسے باقی زندگی ہے ویسے ہی نماز ہے۔ یعنی جیسے آپ کا کاروبار ہے، جیسے آپ کی زندگی ہے، جیسے پرسنل لائف ہے، نماز کو اس کا اثر ہے۔ تو آپ باقی اوقات میں اللہ پر توجہ رکھیں، نماز میں اللہ یاد رہے گا۔ یوزولی ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے بلیک اور وائٹ زندگیاں کم ہوتی ہیں، گرے زیادہ ہوتی ہیں، صحیح ہے؟
حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، مکس چل رہا ہوتا ہے۔ کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی۔ تو وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہ ہے سورہ شمس کا پیغام 11 قسموں کے بعد۔ بس عزیزوں بات میں نے ختم کر دی۔ نفس کی طہارت، ذکر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ میں آپ تشریف فرمائیں، یہ بھی نفس کی کلینزنگ ہے، طہارت۔ جی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اس میں سے وہ نہ دے دو جو تمہیں پسند ہے، اللہ نے کہا ہے۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کچھ نہیں دیا، سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، یہاں تک کہ اس بی بی نے اتنا مصطفیٰ کی خاطر لٹایا، اور کہیں ایک ضعیف روایت آپ کو نہیں ملے گی جہاں پر کوئی شکوہ کیا ہو، جہاں پوچھا ہو۔ وہ ملکۃ العرب جن کی زندگی کے پھر آخری 3 سال شیب ابی طالب میں گزرے، کہ جہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک خاتون جو پہلے ہی سے غربت میں رہی ہوں اور اس کے بعد کسی ایسی جگہ آئے کہ جہاں انہیں غربت میں رہنا ہو تو اسی زندگی کا تسلسل ہے، لیکن ایک خاتون کے جو اس عمارت میں رہی جو ملکۃ العرب ہو، جنہوں نے ایک مرتبہ جو لباس پہنا دوبارہ نہیں پہنا، تقسیم کر دیا آگے، جن کے خزانوں کی کنجیاں اونٹوں پر لادی جاتی ہیں، اور پھر وہ عالم ہو کہ کھانے کو کچھ نہ ہو اور کچھ جڑی بوٹیوں کو کھا کر گزارا کرنا پڑے شیب ابی طالب نے، اور وہ کیا بی بی نے۔ یہ کتاب المسلم کی روایت ہے جو سنا رہا ہوں۔ انی رزقت حبھا، حضور فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے خدیجہ کی محبت بطور رزق عطا فرمائی۔ اور جب بقیہ ازواج، ان کے نام بھی موجود ہے، اس وقت میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن کتابوں میں نام بھی ہیں، کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں حسد ہوتا تھا ذکر خدیجہ سے، کیونکہ حضور بار بار ان کا ذکر کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا حضور سے کہ مجھے ذکر خدیجہ پر حسد ہوتا ہے، اللہ نے تو آپ کو جوان بیویاں دے دی ہیں۔ تو حضور نے غضب کے عالم میں کہا کہ اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جب تم میں سے کوئی نہیں تھا، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب تم تکذیب کر رہے تھے، اس نے اس وقت، اللہ نے خدیجہ کے ذریعے سے مجھے وہ اولاد عطا کی کہ جب لوگ مجھے ابتر کا تانا دے رہے تھے، سیدہ کونین جیسی اولاد عطا کی، نسل رسالت دل سے آگے بڑھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ کے سامنے ایک زوجہ رسول نے یہ بات کی کہ تمہاری ماں تو گزر گئی، اللہ نے تمہارے بابا کو کچھ اور جوان بیویاں عطا کر دی۔ اور جب حضور گھر پہ تشریف لائے تو بی بی کے چہرے پر کچھ غم کے آثار تھے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضور نے کہا کہ اے بیٹی، آپ کے چہرے پر یہ غم کے آثار ہیں؟ تو بی بی نے واقعہ بیان کیا تو حضور نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ماں کے بطن کو وعاء للامامہ، امامت کا ظرف قرار دیا ہے۔ اے سیدہ، یہ کافی ہے آپ کی ماں کی فضیلت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور پھر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواتے تھے، طعام بھجواتے تھے، کھانا بھجواتے تھے۔ یہ میرے جوان ساتھیوں کے لیے، اگر کسی کے ماں باپ جن کی دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ ہیں انہیں سلامت رکھے اور خدمت کی توفیق عطا کرے۔ جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں، خود امام سے پوچھا گیا کہ مولا اگر ہمارے ماں باپ گزر چکے تو ہم ان کا حق کیسے ادا کریں؟ وہ دنیا سے چلے گئے، امام نے کہا قبر پہ جاؤ، ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ پھر کہا کہ ان کے جو عزیز تھے، یعنی تمہارے ماں باپ کے جو عزیز تھے، باپ کا کوئی دوست تھا، چچا ہے، تایا ہے، عزیز کوئی دوست، کہ ان کے ساتھ نیکی کرو۔ ان کے ساتھ نیکی کرنا ایسا جیسے تم اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہو، لہٰذا خیال رکھیں۔ تو حضور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے تھے، جب بھی کوئی قربانی ہوتی تھی گوشت وہاں بھجواتے تھے۔ لہذا حضور بڑے افسردہ اور غمگین تھے کہ جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، عام الحزن قرار دیا اس سال کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت خدیجہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میں نے ایک مجلس میں عرض کر دیا تھا، اس لیے اس کو تکرار نہیں کروں گا یہاں پر، کہ خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ ہیں کہ کوئی امام ایسے نہیں کہ جنہوں نے حضرت خدیجہ کا ذکر نہ کیا۔ اہم ترین موقعوں پر حضرت سید سجاد دربار شام میں خطبہ دے تو حضرت خدیجہ کا ذکر کریں، حضرت خدیجہ کا ذکر کیا انہوں نے کہ میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ امام حسین کی زیارت وارثہ پڑھیں، امام صادق علیہ السلام زیارت وارثہ سکھلائیں، حضرت خدیجہ کا ذکر ہے وہاں پر۔ پہلے وراثتوں کا ذکر، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ۔
پھر جب ابنیت کا ذکر ہے، السلام علیکم یبن محمد المصطفیٰ یبن علی المرتضی یبن فاطمہ الزہرا یبن خدیجہ الکبریٰ، سلام اس حسین پر جو خدیجہ الکبریٰ کے فرزند ہیں۔ دعائے ندبہ میں امام زمانہ کا ذکر ہو، خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ کا ذکر ہے۔ امام کی کوئی زیارت، کوئی دعا مکمل نہیں ہوتی، کوئی خطبہ جہاں اپنا تعارف کروا رہے ہوں اور حضرت خدیجہ کا نام نہ لے، ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بس عزیزوں، آج روز وفات بی بی خدیجہ گزرا ہے، کچھ مصائب کے بھی جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے خدیجہ کی بیٹی کی قبر مسمار ہے، ویسے خود خدیجہ کی قبر بھی مسمار ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، جنت البقیع مسمار ہے، فاطمہ کی قبر بھی مسمار ہے، فاطمہ کی ماں کی قبر بھی مسمار ہے۔ جنت المعلیٰ میں جو جا چکے ہیں زیارت کرنے کے لیے وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر زیارت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، دور کھڑے ہو کر آپ بہت دور سے دیکھتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، قبر کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کی قبر بھی وہیں ہے، حضرت عبد المطلب کی قبر بھی وہیں ہے۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئی، روایت میں ہے یا بعض علماء نے اس کا اندازہ لگایا ہے کہ ایک زہریلی جڑی بوٹی حضرت خدیجہ نے کھائی، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو جو کچھ زمین سے ممکن ہو سکتا تھا وہ کھا لیتی تھی۔ شیب ابی طالب کی بات ہو رہی، اس کا اثر یہ ہوا کہ اس دنیا سے کوچ فرمایا، اور جب وقت قریب آیا تو حضور کو اپنے پاس بلایا اور ذکر فرمایا، فاطمہ کی ماں ہے لیکن قبر کا کیا خیال ہے، فشار قبر کا ذکر فرمایا۔ تو حضور نے کہا کہ نہیں، میں خود اپنی ابا آپ کو دوں گا۔ خود حضور خدیجہ کی قبر میں لیٹے سلام اللہ علیہ، اور جب بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ام ایمن اور حضرت ام فضل نے غسل دیا تھا حضرت خدیجہ کو، اور پھر جنازہ چلا اور حضور ساتھ ساتھ چلے، اپنی ابا کو خاص ڈالا اور حضرت خدیجہ کو دفن کیا۔ جب واپس آئے تو بی بی فاطمہ الزہرا، آج فاطمہ کے یتیم ہونے کا دن ہے۔ تمام شہداء کی خدمت میں ان کے درجات بلند تر ہوں۔ میں یہاں آفس میں تھا تو ہم نے دیکھا کہ خود اس علاقے کی بھی شہداء ہیں، اور کون سا علاقہ ایسا ہے جہاں پر شہیدان راہ حق موجود نہ ہو، ان تمام کی ایصال ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کہ جن کے بچے یتیم ہو گئے کیونکہ ان کے بابا راہ حیدر کرار میں شہید ہو گئے۔ میں جہاں تک آواز جاری کہنا چاہتا ہوں، جب بی بی فاطمہ یتیم ہو گئی نا تو حضور آئے اور تسلی دی، دلاسا دیا۔ تو بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ آپ میری ماں کو کہاں چھوڑ آئے؟ کہ بیٹی تیری ماں تو گزر گئی دنیا سے، میں دفن کر کے آ گیا۔ عزیزوں، اس خاندان میں کسی بچی کا یتیم ہونا بڑا سخت ہے۔ ایک بچی تھی جو کربلا میں یتیم ہوئی، تو شمر نے اتنے تماچے مارے کہ رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ اس خانوادے میں جنازوں کی بھی بڑی دردناک تاریخ ہے۔ خدیجہ کا جنازہ تو بہرحال دن کی روشنی میں چلا تھا، لیکن خدیجہ کی بیٹی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا۔ فاطمہ کا جو جنازہ تھا رات کی تاریکی میں اٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ جنازوں کے لیے اگر ایک جملہ سن سکیں، رسول اللہ کے جنازے میں چند لوگ تھے۔ مولا علی کا جنازہ بھی رات کے وقت تھا، 21 رمضان میں رات کے وقت تھا علی کا جنازہ، اس لیے کہ علی نے وصیت کی تھی، کیونکہ خوارج نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ چلے علی کی قبر کہاں ہے تو ہم قبر کو کھود کر علی کے لاشے کو نکال کر بے حرمتی کریں گے۔ فاطمہ زہرا کا جنازہ فرمایا تھا کہ یا ابوالحسن، میرے جنازے میں انہیں نہ آنے دینا جنہوں نے سیدہ کو ناراض کیا۔ حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش تھی، اور حسین کا تو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا کہ جو حسین کا لاشہ اٹھائے۔ اگر کوئی مومن کہیں کسی دوسرے علاقے میں بھی آیا ہو، کوئی نہ ہو اس کا عزیز، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ ہو۔ یہ فقط حسین کا نصیب تھا کہ 3 دن تک حسین کا جنازہ بے گور و کفن کربلا کی دھرتی ریت پر پڑا رہا۔ عزیزوں، یہ جملہ میں کہوں گا تو انشاءاللہ بی بی خدیجہ الکبریٰ راضی ہوں گی، اس لیے کہ حسین کی زیارت میں بی بی خدیجہ کا ذکر ہے کہ اے خدیجہ الکبریٰ کے فرزند، آپ پر سلام ہو۔ عزیزان گرامی، میں سوچتا رہا کہ مصائب کی کیفیتوں میں کن کن کیفیتوں کو بیان کیا جائے، تو دل یہ ہوا کہ خدیجہ کی بیٹیوں کا کچھ ذکر ہو جائے۔ بیٹیوں سے میری مراد ہے ان کی نسل میں، ایک فاطمہ ہے اور پھر اس کے بعد ان کی نسل میں، اس لیے کہ خدیجہ کی نسل میں ہر بیوی مظلوم رہی۔ فاطمہ بھی مظلوم رہی، زینب بھی مظلوم رہی، اور پھر سکینہ بھی مظلوم رہی۔
ایک ایک جملہ سنتے جاؤ، بات ختم کر رہا ہوں. سیدہ ایسے مظلوم رہی کہ علی ابن ابی طالب غسل دیتے ہوئے ضبط نہ کر سکے، چیخ مار کر باہر آئے. تو 5 برس کی زینب تھی. پوچھا بابا آپ ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ کہا بیٹی تیری ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان اب تک پہنچا. کہا ہے سادات کرام آپ تمام حضرت خدیجہ کی اولاد میں سے ہیں. بی بی زینب نے اس وقت جب گریہ شروع کیا تو علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ تیری ماں نے ایک کوڑا کھایا تھا، تجھے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کوڑوں پر کوڑے کھانا، کوڑوں پر کوڑے کھانا پڑیں گے. پھر اس خاندان کی ایک بیٹی ہے زینب سلام اللہ علیہا، بے مخنا و چادر کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائی گئی. ایک موقع ایسا آیا، یہ روایت میرے دل کو چیر دیتی ہے کہ کسی شقی نے دور سے حسین کے سر پر ایک پتھر مارا، تو بی بی زینب نے چوبے محمل پر اپنے سر کو مارا اور بی بی کا سر لہو لہان ہو گیا تھا. اس وقت بی بی نے کہا اے بھیا ہر مصیبت کو سوچا تھا لیکن یہ نہ سوچا تھا کہ فاطمہ کے بچوں کے سر پر راہ کوفہ میں، راہ شام میں کوئی پتھر مارے. یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا. اور ایک بیٹی وہ ہے کہ جو زندان شام میں بابا بابا کہتے ہوئے گزر گئی. خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے. یہ وہ بیٹی تھی کہ جس کے رخساروں کا رنگ میں نے کہا بدلا ہوا تھا، جس کے کانوں سے لہو جاری تھا. اور ایک آخری منزل وہ آئی تھی کہ کہتی تھی کہ پھوپھی اماں میرے بابا کی خوشبو مجھے آ رہی ہے. بی بی نے کہا تیرا بابا کربلا میں سو گیا؟ کہ نہیں میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. یہاں تک کہ حسین کا کٹا ہوا سر بی بی کی خدمت میں بھجوایا گیا. خدا نہ کرے کوئی 3 سال کی بچی اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو تشت میں دیکھے. جیسے حسین کا سر آیا تو بی بی اپنے بغار سے کھڑی ہوئی کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. روزانہ حسین کو ایک سلام ضرور کیا کرو، اس لیے میں نے مجلس میں کہہ دیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اس لیے کہ امام کا حکم ہے، فرمایا کہ اگر تو ایک سلام بھی اس طرح سے کر لے اللہ ایک مستحب حج اور عمرے کا ثواب ادا کرتا ہے جو حسین کو سلام کرے. اور پھر یہ بچی آگے بڑھی اور باپ کا سر گود میں لیا، کہا بابا میرے چہرے پر تماچوں کے نشان دیکھو، میرے کانوں سے بہتا ہوا لہو دیکھو. یہ کہہ کر سکینہ خاموش ہو گئی، لبوں کو چوما. علماء کہتے ہیں آج منظر بدل گیا. ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ لیا. سکینہ کی آواز بند ہو گئی. سجاد آگے بڑھے، سکینہ کو سنبھالا، کہا پھوپھی اماں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عزیزوں مسائل ختم کر رہا ہوں رمضان کے ایک جملے پر. یہی وہ چھوٹی بچی ہے کہ جب تماچے لگ رہے تھے دامن میں آگ تھی تو حمید ابن مسلم سے پوچھا تھا کیا تو مجھے نجف کا پتہ بتا سکتا؟ وہ علی کے جو مارے گئے رمضان میں. عزیزوں ماتم کرنا تمہارے مولا کے رخصت کے وقت بھی قریب ہے، اس لیے کہ جب علی کے سر پر ضربت لگی تھی طبیب نے کہا تھوڑا دودھ پلایا جائے تو افاقہ ہوگا. حسن باہر آئے، دیکھا کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھ میں دودھ کا چاک لیے کھڑے تھے، کہتے تھے اے مولا ساری زندگی آپ نے ہمیں پالا ہے، ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں. کوفہ کے بچے کہتے تھے ہمیں یتیم نہ کہو، ہمارا باپ علی ہے. بس سکینہ یتیم ہوئی، کیا کوئی مجھے نجف کا پتہ بتا؟ کبھی بھی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہ تجھے نہیں معلوم نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ رہتا ہے. نجف جا کے فریاد کروں گی دادا ہر یتیم کو پال دیتے، آج تیری یتیمہ تماچے کھا رہی. امیر المؤمنین
کی دلوں کو آمادہ کر دیا 19 رمضان کے لیے۔ یہی وہ ایام تھے کہ جب مولا علی پوچھتے تھے اپنے بچوں سے رمضان میں کتنے دن گزر گئے۔ یا علی، کسی صحابی نے پوچھا مولا بار بار کیوں پوچھتے ہیں کتنے دن گزر گئے؟ کہ ان قریب علی کی داڑھی علی کے خون سے خطاب۔ یا ملسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها سبحان الله اشفع لنا نام حیدر کرار یا وجیہا اشفع ساری حاجتوں کے لیے نجف کی زیارت ہو یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ